علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے پوچھا جی یہ قرآن پاک کی آیت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رفع الدین کے منع پر قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں اس میں کیا رائے ہے؟ بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منع رفع الدین یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ رفع الدین کی ممانت عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو تفسیر والی بات آپ نے کی ہے نا، یہ تفسیر ابن عباس، بھائی یہ تفسیر ابن عباس، یہ تفسیر عبداللہ بن عباس سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو جھوٹی تفسیر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کی ہوئی تفسیر ہے یہ اس تفسیر یہ کو چیک کر لیں، تفسیر ابن عباس یہ لے لیں، مارکیٹوں کے اندر عام موجود ہے، تو اس کے شروع میں سند بھی لکھی ہوئی ہے، اس سند کو چیک کر لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ تفسیر کی کیا حیثیت ہے۔ بھائی یہ سند ابن عباس کی تفسیر والی یہ من گھڑت ہے، یہ عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں ہے۔ سند میں محمد بن مروان السدی یہ ایک راوی ہے جو کہ محدثین کے نزدیک متروک اور کذاب آدمی ہے، اس پائے کا نہیں ہے کہ اس کی حدیث کو بیان کیا جائے، لکھا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر جرح کر دیا ہے کہ ساکت عنہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شدید جو جرح ہوتی تھی نا، ان میں سے یہ الفاظ بھی تھے، ساکت عنہ، یعنی مطلب کہ امام بخاری کے نزدیک یہ متروک آدمی ہے۔ تاریخ کبیر پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی اپنی کتاب الضعفاء الصغیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی حدیث بالکل لکھی نہیں جاتی، اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی وغیرہ جو ہیں وہ اس کے اوپر جرح کرتے تھے۔ امام نسائی فرماتے تھے کہ یروی عن القلبی متروک الحدیث، کہ وہ قلبی سے روایت کرتا ہے اور حدیث میں متروک ہے، اور یہ روایت بھی اس کی قلبی سے ہے، یہ تفسیر ابن عباس والی۔ جی یعقوب بن سفیان الفصفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر بڑی سخت ترین جرح کر رکھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ سکہ راویوں سے موضوع روایتیں بیان کرتا تھا جی، اور بغیر جانچ پڑتال کے، کہتے ہیں جی اس کی روایت کو لکھنا جائز ہی نہیں ہے، اور کسی حال میں بھی اس سے دلیل پکڑنا درست نہیں ہے جی۔ حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ نے جرح کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر محدثین ہیں، مثلا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اور کئی اہل علم، جنہوں نے اس کو جو ہے متروک، متہم بالکذب اور اس قسم کی جرح اس کے اوپر کر رکھی ہے، تو بھائی یہ متروک آدمی تھا۔ پھر اس کی سند میں دوسرا راوی محمد بن صاحب القلبی، جس کا ذکر میں نے قلبی کا پہلے کیا ہے کہ نسائی کہتے ہیں کہ یہ قلبی سے بیان کرتا ہے اور متروک ہے، تو یہ دوسرا راوی جی محمد بن صاحب القلبی ہے، تو یہ قلبی جو ہے یہ بھی جھوٹا آدمی تھا، یہ بھی کذاب آدمی تھا، اس کے اوپر بھی محدثین نے جرح کر رکھی ہے۔ بلکہ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 271 پر لکھتے ہیں کہ یہ قلبی کے متعلق کہ اس کی حدیث کے متروک ہونے پر لوگوں کا اجماع ہے، اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے، وہ حدیث میں گیا گزرا ہے۔ اس کے علاوہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بھائی تقریب کے اندر اس کے اوپر سخت ترین جرح کر رکھی ہے، تو ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو متروک قرار دیا ہے۔ تو یہ تو بھائی صحیح نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے ایک راوی ہے جی ابو صالح بادام، ہاں اس کے متعلق بھی علماء نے یہی خیال کیا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے، جیسا کہ امام نسائی، امام بخاری اور ابن حجر، ذہبی وغیرہ کا یہی خیال ہے جی۔ تو بلکہ یہ تفسیر جو ہے نا تنویر المقباس، یہ تفسیر ابن عباس، اس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام سندوں میں سب سے کمزور ترین جو سند اور طرق ہے، طریق ہے نا، وہ یہ ہے القلبی عن نبی صالح عن ابن عباس، تو یہ بالکل یہی ہے جی۔ تو یہ قلبی عن نبی صالح عن ابن عباس کی سند ہے، یہ تفسیر ابن عباس کی، تو یہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو وہ ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اگر اسی سند میں محمد بن مروان سدی صغیر بھی شامل ہو جائے نا، تو پھر یہ جھوٹا سلسلہ بن جاتا ہے،
یعنی جھوٹی سند ہو جاتی ہے، تو یہ بھائی صحیح نہیں ہے جی، تو یہ من گھڑت ہے۔ ہاں صحیح بات، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، یعنی رکوع سے جانا، رکوع سے اٹھنا، ان سے یہ رفع الیدین ثابت ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جی حسن درجے کی حدیث ہے، عمران بن ابی عطا تابعی تھے، وہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے، جب رکوع جاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے تھے۔ بھائی عبداللہ بن عباس سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، یہ حسن سند کے ساتھ، لیکن یہ جو تفسیر ابن عباس والی روایت آپ نے جس کے بارے میں کہا ہے نا، یہ تفسیر ہی ثابت نہیں ہے، یہ من گھڑت تفسیر ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔